کے بعد ان کی بیویوں کو بیوہ نہیں کہہ سکتے، ان کی بیویاں پھر کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ دیکھو مولانا مر جائے ان کی بیوی عدت گزار کر کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، شہید مر جائے اس کی بیوی عدت گزار کر اور نکاح کر سکتی ہے، اور شہیدوں کی بیویوں نے کیا نکاح۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی تو حضرت اسماء بنت امیس نے عدت گزار کر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکاح کیا، اور جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، دیکھو کتنی خوبصورت مثال سامنے آ گئی، شہید گئے تو بیوی نے نکاح کیا۔ صدیق کا مرتبہ شہید سے بڑھ کر کے ہے، صدیق گئے تو بھی نکاح کیا ان کی بیوی نے۔ کس سے نکاح کیا؟ دیکھو شہید جعفر طیار کی بیوہ صدیق اکبر سے نکاح کر رہی ہے۔ کون؟ صدیق اکبر، امت میں سب سے بڑا ولی، امت کا سب سے بڑا ولی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کا پہلا جانشین، حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ کی امامت نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر کرانے والی شخصیت کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جس کے لیے ہمارے محدث اعظم کے چوچوی اپنا عقیدہ سیدوں کا اور اہل سنت کا یوں ظاہر کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضل البشر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہید کی بیوہ نے نکاح صدیق کے ساتھ کیا، لیکن جب صدیق کا وصال ہو گیا تو وہی اسماء بنت امیس عدت گزارنے کے بعد مولائے کائنات کے ساتھ نکاح کرتی ہیں۔ کیا خاتون ہے یہ مقدس خاتون، کیا تقدیر ہے، کیسی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے۔ ایک تو جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں ان کی بیوہ ہوئی، اس کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی کے ساتھ نکاح ہوا، ان کی بیوہ ہوئی، اور ان کی بیوہ ہونے کے بعد پھر ان کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا۔ یعنی کیسے بڑے بڑے ہستیوں کے نکاح میں یہ خاتون آئی۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ شوہر کی موت کے بعد دوسرا نکاح کرنا یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے۔ جو عورتیں آج کہتی ہیں نا کہ شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا، میں اس کے نام پہ بیٹھی رہوں گی، یہ کون سی بات ہے کہ ہم دوسرا نکاح کریں؟ دوسرا نکاح شرافت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آج کی کوئی عورت اسماء بنت امیس کے قدموں کی دھول کے برابر بھی شرافت نہیں پا سکتی۔ جب اس خاتون نے بیوہ ہونے کے بعد نکاح کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک بات معذرت کے ساتھ کہہ دوں، ارے جوان شوہر کے انتقال کے بعد اس کے نام پہ گھر بیٹھ کر اوروں کو پاپ کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ کسی کے نام کا گھونگھٹ سر پہ ڈال کر اپنی آبرو کی حفاظت کر لی جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی شرافت ہے۔ اسلام ظاہر کی بات نہیں کرتا، اللہ رب العزت تو ہمیں حق بات بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، شہید کی بیوہ نے نکاح کیا صدیق کے ساتھ، صدیق کا وصال ہوا تو پھر مولا علی کے نکاح میں آئی۔ مطلب صدیق بھی دنیا سے چلا جائے، نبیوں کے بعد مرتبہ کس کا ہے؟ قرآن ترتیب بیان کرتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب جو خلافت کی ترتیب الٹنا چاہتے ہیں وہ ابو بکر کو صدیق بھی مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں تھوڑی سی ترتیب الٹنی چاہیے کیونکہ دور جدید ہے۔ ہم کہتے ہیں جدید دور کے حوالے سے لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں، اہل سنت کے نظریات نہیں بدلتے۔ دور کوئی بھی ہو، جو بولی رسول اللہ کے دور میں بولی گئی تھی اس وقت بھی وہی بولی بولی جائے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک وہی بولی بولی جائے گی جو قرآن بول رہا ہے۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، اور ابو بکر صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر ہے، امت کا سب سے بڑا
بڑا صدیق کوئی ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام